اگر آپ حجاب پہنتی ہیں تو یہ 5 غلطیاں نہ کریں، گناہگار ہو جائیں گی۔ نمبر 1، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ حجاب پہنتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ بہت سی خواتین انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جو نہ صرف ان کے حجاب کا مقصد کمزور کر دیتی ہیں بلکہ ان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حجاب تو کر رہی ہیں مگر طریقہ ایسا ہے جو ہمیں ثواب کی بجائے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آخرت میں سوال ہو جائے تو اس لیے آج ہم بات کریں گے ان 5 عام مگر اہم غلطیوں کی جو کہ اکثر حجاب کرنے والی خواتین کرتی ہیں اور جنہیں چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایک غلطی آپ کی زندگی بدل دے، اور اگر آپ ایسے ہی فائدہ مند اور علم پر مبنی اسلامی موضوعات دیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، بیٹیوں اور ماں، حجاب اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک کپڑا یا ظاہری پردہ نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ، ایک طرز زندگی اور ایک ایسا حکم ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی سے جڑا ہوا ہے۔ حجاب کے لفظی معنی ہے پردہ، چھپانا، ڈھانپنا یا کسی چیز کے درمیان حد قائم کرنا، لیکن اسلام میں حجاب کا مفہوم صرف جسم کو ڈھانپنے تک محدود نہیں بلکہ یہ نگاہوں کا حجاب، دل کا حجاب، کردار کا حجاب اور انداز گفتگو کا حجاب بھی ہے۔ حجاب دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ایک عورت اپنی عزت، اپنی پہچان اور اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسلام میں حجاب کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ حجاب عورت کی عزت کا حصار ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کی شخصیت کو وقار عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو عورت کو بے مقصد نظروں، غلط سوچوں اور معاشرتی بگاڑ سے بچاتی ہے۔ حجاب ایک عبادت ہے کیونکہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حجاب اختیار کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جو عورت حجاب کرتی ہے اسلام میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ صرف ایک عام عورت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک باوقار، باحیا اور باعزت مسلمانہ بن جاتی ہے۔ حجاب کرنے والی عورت اپنے کردار سے یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت گزار رہے اور اپنی حدود کو جانتی ہو۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی عظیم خواتین کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے حجاب اور حیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ امہات المؤمنین، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگیوں میں ہمیں حیا اور پردے کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں تک پسند کیا کہ ان کا جنازہ بھی اس طرح اٹھایا جائے کہ ان کے جسم کا کوئی نقش ظاہر نہ ہو۔ یہاں ان کی حیا اور پردے کی عظیم مثال ہے۔ اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی آیات حجاب نازل ہوئی تو فوراً اپنے اوپر چادریں لے کر نکلے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو کس قدر سنجیدگی سے لیا۔ قرآن پاک میں حجاب کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہیں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حجاب صرف ایک اختیار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے جسے ہر مسلمان عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔
اب ذرا رک کر سوچیں کہ اگر ہم حجاب کر رہی ہیں تو کیا ہم اس صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہیں؟ کیا ہم وہ تمام اصول پورے کر رہی ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، یا ہم انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہی ہیں جو ہمارے حجاب کے مقصد کو کمزور کر دیتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی خواتین حجاب تو کرتی ہیں مگر اس میں کچھ ایسی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں جن کی وجہ سے حجاب کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی غلطی جو اکثر خواتین کرتی ہیں وہ یہ کہ حجاب کرتے ہوئے بال یا گردن کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے۔ بظاہر یہ کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ حجاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا جائے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال، گردن یا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ کپڑے تنگ پہنے جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین سر تو ڈھانپ لیتی ہیں مگر لباس ایسا ہوتا ہے جو جسم کی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ اسلام میں حجاب صرف سر ڈھانپنے کا نام نہیں بلکہ پورے جسم کو اس طرح ڈھانپنے کا حکم ہے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ اس لیے ڈھیلا اور سادہ لباس اختیار کرنا ضروری ہے۔ تیسری غلطی فیشن کے طور پر حجاب کرنا۔ آج کل حجاب ایک فیشن ٹرینڈ بن چکا ہے۔ مختلف سٹائلز، کلرز اور انداز اپنائے جاتے ہیں۔ اگر نیت اللہ کی رضا کی بجائے صرف خوبصورت نظر آنا ہو جائے تو حجاب کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حجاب عبادت ہے، اسے فیشن نہیں بنانا چاہیے۔ چوتھی غلطی میک اپ اور زینت کا زیادہ اظہار ہے۔ بعض خواتین حجاب تو کرتی ہیں مگر چہرے پر اتنا میک اپ ہوتا ہے کہ توجہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ زینت کو چھپایا جائے نہ کہ اسے نمایاں کیا جائے۔ سادگی اختیار کرنا حجاب کی روح ہے۔ پانچواں اور بہت اہم غلطی رویے اور انداز گفتگو کی ہے۔ حجاب صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہے۔ اگر کوئی عورت حجاب میں ہو مگر اس کا انداز گفتگو نرم اور دل لبھانے والا ہو تو اس کا رویہ ایسا ہو جو غیر محرم کی توجہ حاصل کرے تو یہ بھی حجاب کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ہدایت دی گئی کہ عورتیں اپنی بات میں نرمی نہ لائیں تاکہ دل کے بیمار لوگ لالچ میں نہ پڑے۔ پیاری بہنوں، اگر ہم ان 5 باتوں کا خیال رکھیں تو ہمارا حجاب نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوگا۔ حجاب ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں ایک باوقار مقام عطا کرتا ہے۔ آخر میں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حجاب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا پردہ نصیب فرمائے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی پسندیدہ بندیوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو حیا، عفت اور پاکیزگی کی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی طاقت دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ یہ ویڈیو صرف ایک عام ویڈیو نہیں بلکہ علم اور رہنمائی کا ایک ایسا خزانہ ہے جسے ہر بیٹی، ہر بہن اور ہر ماں تک پہنچنا چاہیے، بلکہ ہر گھر تک اس کا پیغام جانا ضروری ہے تاکہ ہماری تمام مسلمان بہنوں، خواتین حجاب کے صحیح اور اصولوں کو سمجھ سکیں، انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان غلطیوں سے بچ سکیں جو انجانے میں گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی زندگی تو بدل دے مگر کسی کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اور کسی کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں، اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور کیا پتا کہ آپ کا ایک شیئر
آپ کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی نیکی بن جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ تک ایسی مزید دینی اور فائدہ مند ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن پاک اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔